السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ براہ راست یہ پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا دن انتہائی اہم دن ہے پاکستان کی سیاست میں۔ آج ہیجان خیز دن رہا، ایک ایسا دن رہا جس نے واقعی ملک اور قوم کے اعصاب سے کھیلا ہے۔ وجہ وہ پریس کانفرنس ہے جو مریم نواز شریف نے آج پریس کانفرنس کی، اور نہ صرف مریم نواز شریف اس میں موجود تھیں بلکہ نون لیگ کی پوری قیادت اس پریس کانفرنس میں موجود تھی۔ جس تیقن کے ساتھ وہ یہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں، اور وہاں پر جو ویڈیو انہوں نے چلائی جو کہ مبینہ طور پر احتساب عدالت کے سابق جج جناب ارشد ملک کی ویڈیو، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ویڈیو ہے، مگر اس ویڈیو چلانے کے ساتھ ساتھ جو فورنسک ایویڈنس ہونے چاہیے تھے ساتھ میں، اس کا کہیں ذکر نہیں ملا۔ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، اس عوام کے لیے جس نے 2018 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب کو ووٹ دیا ہے، ان کے لیے تو یہ بہت اہم چیز ہے، مگر قانونی نکات کیا کہتے ہیں؟ قانونی طور پر یہ مبینہ ویڈیو نواز شریف کیس میں نون لیگ اور نواز شریف کے کسی کام آ سکتی ہے؟ آج سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا واقعی جو کچھ نون لیگ کی قیادت نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا وہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا یہ حقیقت نہیں ہے، اور اگر یہ حقیقت نہیں ہوئی تو اس کے کیا نتائج بھگتنے ہوں گے؟ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا آپ سے میں تعارف کراؤں۔ ڈاکٹر شہباز گل تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گی، اور ڈاکٹر سعد رسول صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعد رسول صاحب، سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ نے پریس کانفرنس سنی، دیکھی، اس کے جو مندرجات ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، قانونی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی سیاست کے اوپر تو ایم شور کہ شہباز گل صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ اس پہ ضرور بات کریں گی، لیکن پرسیپشن کے پرسپیکٹیو سے آج مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت ہی بڑا دن تھا، ایک بہت بڑا دن تھا جس کے اندر پبلک پرسیپشن، کیونکہ یہ صرف قانونی ایشوز نہیں ہیں، سیاسی بھی ہیں، جس کے اندر پبلک پرسیپشن جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا جھول آیا اس کنوکشن کے اندر جو نواز شریف صاحب کو ہینڈ ڈاؤن کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے پبلک پرسیپشن کا اس لیے بات کی کہ پرسیپشن بھی جو ہے وہ بھی قانون کا ایک حصہ ہے۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، انڈیپینڈنس آف ٹرائل، فری ٹرائل کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ نہ صرف کہ ٹرائل فیئر ہو یا سزا فیئر طریقے سے دی گئی ہو، بلکہ وہ پرسیو بھی فیئر طریقے سے کیا جائے۔ یہ ہمارے نظام عدل کی بنیاد ہے کہ ہمارا نظام کو فیئرلی ٹریٹ کیا جائے۔ مگر پرسیپشن بے شک سعد بھائی، پرسیپشن تو تبدیل کسی حد تک ضرور ہوا ہوگا، لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح کی یہ ویڈیو کلپس ہیں، ہم نے بھی ان کو بہت غور سے دیکھا ہے، کیا یہ ویڈیو آڈیو ٹیپس قانون شہادت بن سکتی ہیں؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک تو سائیڈ اس کی لارجر سائیڈ ہے جو کہ امپارشیالٹی کی سائیڈ ہے، ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف اس کو ایڈمٹ کرنے کا کیا تنازع ہے؟ کیا ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ، خاص طور پہ اس طرح کی ویڈیو قانون کے اندر ایڈمٹ کی جا سکتی ہے؟ تو میں سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ قانون شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز یا کوئی بھی ماڈرن ڈیوائس کی ریکارڈنگ ہو تو وہ ٹرائل کے اندر ایڈمٹ کی جا سکتی ہے ایویڈنس کے طور پہ، لیکن اس کو ایڈمٹ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ نہ صرف قانون شہادت کا آرٹیکل 164 بلکہ ہمارے پاس ایک اور قانون ہے ETO، الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس، اس کا سیکشن 29 بھی یہ کہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اکٹھے پڑھ کے، ان دونوں شکوں کو اکٹھے پڑھ کے تو ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر بہت بے تحاشا ججمنٹس ہیں، خاص طور پہ عارف ہاشمانی اس کیس، سندھ ہائی کورٹ کا ایک کیس ہے، وہاں سے روایت شروع ہوتی ہے کہ ویڈیو کو یا آڈیو کو ایڈمٹ کرنے کے لیے قانون کے اندر کچھ ضوابطے، کچھ قاعدے آبزرو کرنے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا جب وہ بنائی گئی تو وہ کس کی تحویل میں تھی، اس کی چین آف اتھارٹی کیا ہے، اس کے اندر کوئی کٹس تو نہیں ہے، کیا آڈیو ویڈیو اکٹھی ملتی ہے، جو شخص اس کے اندر موجود ہے آنے والے دنوں کے اندر اس کے اندر یہ بٹ صاحب بھی جو نون لیگ کے ورکر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو جج صاحب جن کی بات ہو رہی ہے، ان دونوں سے بھی سوال جواب کیے جائیں گے کہ کیا یہ واقعی وہاں موجود تھے، کیا یہ تو نہیں کہ ویڈیو میں اور بات ہو رہی ہے، آڈیو کے اندر کچھ اور بات ہو رہی تھی، اگر ایک شخص کہے کہ یہ میری ویڈیو تو ہے لیکن میں بات کچھ اور کر رہا تھا، یہ آڈیو اوور لیپ کی گئی ہے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ قانون شہادت کے اندر ایڈمٹ ضرور کی جا سکتی ہیں، لیکن ایویڈنس، کانفرنٹیشن اور دیگر سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے اور ہائی
کورٹ کی ججمنٹس کے پہراؤں کے اندر رہتے ہوئے. اب جو اصل سوال ہے, کیونکہ یہ صرف کوئی سی سی ٹی وی کی فوٹیج نہیں ہے, یہ کسی نے بنائی فوٹیج, مریم نواز صاحبہ آلریڈی یہ کہہ چکی ہیں کہ آڈیو علیحدہ ہے, ویڈیو علیحدہ ہے, تو یہ پرائما فیشا ہے, جہاں پہ سیاست میں تو یہ بظاہراً قبول کی جا سکتی ہے, قانون میں یہ پرائما فیشا ہے سطحی طور پہ قبول شاید نہیں کی جا سکتی جب تک آڈیو اور ویڈیو کے اکٹھے مل جانے کا پروف نہ دیا جائے, کس نے بنائی اس کی گواہی نہ ہو کہ ہاں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, میں نے بنائی. اس کے بعد پچھلے یہ کو رمضان کی, اس کی ٹرانسکرپٹ کے اندر نظر آتا ہے کہ رمضان کی بات ہو رہی ہے, روزوں کی بات ہو رہی ہے, تو رمضان سے لے کے اب تک یہ کس کی تحویل میں رہی, اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ تو نہیں کی گئی, اس کا فورینزک انالیسس کیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اس کے اندر کم از کم 2 لوگ بظاہراً موجود ہیں, تو ان کی گواہی, ان کی ایڈمیسیبلٹی یا ان کا ڈینائل, ان کا ایکسیپٹنس یا ان کا ڈینائل بھی اس ویڈیو کے اوپر, یعنی 2 لوگوں کی گواہی اور اس کا فورینزک اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اوریجنل ویڈیو ہے تو یہ قانون شہادت بن جائے گا, اور اگر یہ صرف آڈیو ہوتی تو یہ قابل 3 لوگوں کی گواہی, سوری 3 لوگوں کی گواہی, میں واضح کرتا چلوں کہ 3 لوگوں کی گواہی, کیونکہ 2 وہ جو موجود ہیں کانورسیشن میں, ایک کم از کم وہ جو بنا رہا ہے ویڈیو, کیونکہ وہ بھی کوئی سیپریٹ اینٹیٹی بظاہر نظر آتی ہے. اگر صرف آڈیو ہوتی تب بھی اسی طرح ایکسیپٹ ہو سکتی تھی, اس کے لیے بھی یہی قانون کی شکیں ہیں, اور اس کے لیے بھی یہی پیرامیٹرز ہوتے کہ کس کی تحویل میں رہی, کتنی دیر رہی, اس کے اندر کچھ ٹیمپر تو نہیں کیا گیا. تو قانون کے پیرائے واپس آتا ہوں آپ کے پاس, ڈاکٹر شہباز گل سے پوچھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آج واقعی ایک ہیجان خیز دن تھا, آج کی پریس کانفرنس واقعی ملک و قوم کے اعصاب کے ساتھ کھیل گئی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, یہ آپ کے جو دعوے رہے ہیں, آپ کی جماعت کی جو دعوے رہے ہیں, اگر یہ حقیقی ثابت ہوتی ہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی جی, آپ کی آواز کٹ رہی تھی. ڈاکٹر صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے, بالکل ٹھیک آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے, مبینہ ویڈیو, اس کے حوالے سے لوگوں کے درمیان بڑی تشویش پائی جاتی ہے. اگر یہ واقعتاً فورنزک اس کا ہوتا ہے اور یہ درست ثابت ہوئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, اس میں 2 چیزیں ہیں, آپ کو دیکھنی پڑیں گی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. میں قانونی ماہر تو نہیں ہوں, اور ملک کے ایک اچھے قانونی ماہر اس ٹائم آپ کے ساتھ ٹیلی فون آپ کے ساتھ شو پر ہے, تو ان کے ہوتے ہوئے مجھے قانونی سائڈ کی بات تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کورٹ ماشاء اللہ ویری ویل. جو بات میں پولیٹیکل سائڈ سے آپ کو کر سکتا ہوں کہ ہماری حکومت کا اس ویڈیو کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. یہ ویڈیو PMLN اور ان جج صاحب کے درمیان ہے. اگر وہ جج صاحب ہیں ویڈیو میں تو پہلی بات تو مجھے نہیں پتا وہ ہیں کہ نہیں. ایک ایسی ویڈیو جس کی آڈیو ڈفرینٹ ہے, وہ خود کہہ رہی ہے ویڈیو ڈفرینٹ ہے. آج کے زمانے میں آڈیو اور ویڈیو ڈفرینٹ ریکارڈ نہیں کی جاتی, چھپ کے ایک کیمرے سے بنائی گئی ہے ویڈیو, تو اس میں آڈیو بھی ہوگی. تو آڈیو اور ویڈیو ڈفرینٹ کیوں دی گئی؟ شاید ان کا سارا کچھ چینج کیا گیا. پھر جب ویڈیو کو دیکھیں تو پہلے تو وہ کلیئر نہیں ہے ویڈیو, اور اگر آپ تھوڑی بہت کوشش کریں تو اس میں ہاتھوں کی چیزیں اور باتیں وہ بہت فرق ہے ٹرانسکرپٹ میں اور اس میں. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کانٹینٹ پہ فوکس کریں تو کانٹینٹ پہ فلیگ شپ کی بات ہو رہی ہے. یہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے. یہ جو محترمہ مریم صفدر عوان صاحبہ ہیں, یہ میں اب میری بات کو بدتمیزی نہ لیجیے گا, میرے سے بڑی ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن اب پولیٹیکل کانٹیکٹ میں ہو رہی ہے تو پولیٹیکل بات کرنی پڑے گی. یہ پیدائشی نالائق ہیں, اسی لیے انہیں میڈیکل کالج میں بھی داخلہ نہیں ملا تھا. باپ نے پرنسپل نکال دیا تھا, لیکن پھر بھی یہ ڈاکٹر نہیں بن سکی تھی. ان سے کوئی پوچھے کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے اندر. بات ہو رہی ہے فلیگ شپ ریفرنس کے بارے میں, جس میں ان کے والد ایکوٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب نواز شریف صاحب کو اس میں بھی سزا دینی چاہیے ان کے حساب سے, کہ بلیک میل کر کے نواز شریف صاحب کو ایکوٹ کروایا گیا ہے. تو بات تو فلیگ شپ ریفرنس کی ہو رہی ہے, لیکن اس کی عقل کی کمی ہے, اور نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس بات کو کدھر یوز کر رہی. دوسری مگر ڈاکٹر صاحب, شاید ٹرانسکرپٹ آپ کی نظر سے گزرا ہو, اس پوری ویڈیو آڈیو کا ٹرانسکرپٹ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, اور سب جانتے ہیں کہ فلیگ شپ میں تو نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا تھا. اتنی نالائقی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پوری قیادت وہاں پہ بیٹھی ہے. سارے اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یہ نالائقی سے تو ملک یہاں پہنچا. ان کی کو عقل کی حالت ہوتی تو آج اور میں اور ہمارے بچے آج یہ کر رہے ہوتے. ہمارے ملک کا یہ حال ہوتا کہ وہ ملک جو ہم سے قرضے لیتے تھے, آج وہاں ایئرپورٹوں پہ ہمارے لوگوں کو ویزے لینے کے باوجود جا کے تلاشیاں دینی پڑتی ہیں. یہ نلائکی تھے سارے کے سارے, نکمے ہی تھے, تو اس حالت تک ہم پہنچے ہیں. ان کی آپ کو نلائکی پہ کوئی شک ہے پہلے؟
یہ بیٹھے ایک بادشاہ کے ساتھ ان کے والد بیٹھے ہوتے تھے اوباما کے ساتھ اور ان کی بیگم کے طور پہ مسز کلنٹن کو انوائٹ کرتے تھے. انہیں یہ نہیں پتا تھا ان کی بیگم کا نام کیا ہے. یہ تو حالت تھی ان کی. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نالائقی ہے اور اس کو جس طرح سے پریزنٹ کیا گیا اس طرح سے پریزنٹ کر کے نون لیگ کو خود مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. نفیسہ شاہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیکنڈ صرف نفیسہ شاہ صاحبہ دوسری بات یہ میں آخری بات کمپلیٹ کر لوں کہ اگر اس میں کوئی چیز ہے ان کو لگتا ہے تو کورٹ چلے جاتے ہیں. ابھی جو اپیلیں کی ہیں اور اپیلیں کی ہیں کہ جی مارے گئے لٹے گئے ہماری تو ہم مرنے لگے ہم نے علاج باہر کروانا ہے ہماری صحت بہت خراب ہے تو اس ٹائم یہ دیتے نا ویڈیو اس کو کنٹیکٹ کریں نا جا کے کورٹ میں اس ایویڈنس کو. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھی موجود ہیں. آپ کی آخری بات نہیں ہے ہمارے ساتھ. آپ پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ جو آپ نے سوال اٹھایا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ نون لیگ سے ضرور پوچھا جائے گا. مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ان سے یہ سوال ضرور کریں گے. نفیسہ شاہ صاحبہ موجود ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ یہ مبینہ آڈیو ویڈیو آپ تک بھی پہنچی ہوگی اس کا ٹرانسکرپٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ یہ نالائقی ہے نون لیگ کی کہ بات ہو رہی ہے فلیگ شپ کی اور وہ بتا رہے ہیں کہ العزیزیہ ریفرنس کی بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا یہ ٹرانسکرپٹ یہ ویڈیو آڈیو آپ نے دیکھی آپ کو کیا لگا اس میں کیا ہے؟ میں نے ایک اس کا لفظ تو نہیں پڑھا نہ میں نے اسکین کیا ہے لیکن میں نے دیکھا ضرور ہے اور میں نے محترمہ مریم بی بی کی پریس کانفرنس بھی سنی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کہ پوری کی پوری پی ایم ایل این کی قیادت جس میں فارمر پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے شاہد خاقان جس میں شہباز شریف جو کئی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں پنجاب کے اور پھر مریم بی بی بیٹھی ہوئی ہیں. اب پوری کی پوری قیادت یہ کہتی ہے کہ یہ جج جو ہے ان کے پاس ایویڈنس ہے ویڈیو آڈیو اینڈ ادرز شی سیڈ جو اس وقت ویڈیو وہ نہیں لے کے آئی ہیں یا اسکرین پہ نہیں لے کے آ رہی لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک جج کو اور ایک جج نے کنفیس کیا ہے ان کے کانفیڈنٹ کو. میں نے جو سمری اس کی دیکھی ہے وہ یہ ہے. اب یہ بہت ہی سیریس ایلیگیشن ہے اور اس لیے اس کو میں کیوں جج کروں کہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے. میں تو یہ چاہوں گی کہ کیونکہ براہ راست جوڈیشری اعلیٰ جوڈیشری اس میں انوالوڈ ہے. تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر جو ہے اس کا اس وقت جو اس کے ایک کیس سیریس کیس ہے اس کی ججمنٹ اس میں انوالوڈ ہے اور اس کے بعد کیونکہ یہی جج جو ہے فیصلہ دے گا فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے کیس میں بھی یہی جج ہے تو آنے والے فیصلے بھی ان سے منسلک ہیں. تو اس لیے جو اعلیٰ جج ہے سپیریئر جوڈیشری ہے پہلے تو فٹافٹ سو موٹو ہو جاتا تھا. اس کے اوپر ضرور نوٹس لیں اس کو انکوائری کے دائرے میں لے کے آئیں. ایک انڈیپینڈنٹ آزاد انکوائری ہو جو عوام کے آگے ہو جس میں فیتھ اور کریڈیبلٹی ہو اور اس میں تو پھر پی ٹی آئی کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا کیونکہ وہ انہوں نے اپنی ایک تھیوری لے کے آئے ہیں کہ اس میں یہ کیس ہے اور وہ کیس نہیں ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ. آئی ایم سیئنگ کہ اس کی آزاد انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ اس میں پوری کی پوری اپوزیشن جو ہے جو کیسز ون سائیڈڈ ہو رہے ہیں اور ہمارا بھی کلیم رہا ہے پیپلز پارٹی تو ماضی میں جوڈیشل مینیپولیشن کی وکٹم رہی ہے. ایسے ویڈیوز ماضی میں لیک ہوئے ہیں. میں ان ججز کا نام نہیں لینا چاہ رہے اس شخصیت کا بھی نام نہیں لینا چاہ رہے جن کے انٹرویوز لیک ہوئے ہیں لیکن جوڈیشل مینیپولیشن کا پیپلز پارٹی جو ہے مگر شاید ہو سکتا ہے ڈاکٹر شہباز گل ضرور لے لیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نہیں تو ہمیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کر کے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کر کے اور پھر آصف علی زرداری صاحب ہو شہید محترمہ بینظیر بھٹو یہ پھر قانونی اور آئینی معاملہ ہے کہ حکومت کو اس پر کس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے. حکومت کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ حکومتی ترجمان میڈیا پر آئے اور انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا اور نون لیگ کے خلاف انہوں نے بات کی. سعد رسول صاحب حکومت پر کیا ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ پوری اپوزیشن ایک طرف ہے اپوزیشن کے کیسز ایک طرف ہیں یہ عدالت ہے یہ جج صاحب ہیں یہ مبینہ آڈیو ویڈیو ہے تو حکومت کو میڈیا میں آ کے ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا یا اس کے لیے فوری کوئی جو بھی قانونی کورس ہے اس کو شروع کر دینا چاہیے. نہیں یہ بھی یہی ڈیمانڈ کریں کیونکہ obviously حکومت کی انکوائری پر تو کسی کو فیتھ نہیں ہوگا
تو یہی ہونا چاہیے جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آزاد عدلیہ جو ہے. سعد رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ اس کے اوپر فیصلہ کریں. وہ بہت بہتر قانونی رائے دے سکتے ہیں ہمیں. اوکے شور. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ میں نفیسہ شاہ صاحب کی ایک دو باتوں کی کریکشن کر دوں کیونکہ میٹر تھوڑا سا سینسٹیو ہے کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ اعلیٰ عدلیہ کا مطلب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں. یہ جج صاحب اس کا حصہ نہیں ہے تو جہاں پہ سو موٹو ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ ایلیگیشن اعلیٰ عدلیہ کے اوپر نہیں ہے. یہ ایک ڈسٹرکٹ جج جو کہ شاید اب ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے اوپر ہے. جہاں تک آپ نے گورنمنٹ کی بات کی کہ اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے تھا, میرا خیال ہے شہباز گل صاحب سامنے بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جہاں پہ جوڈیشل ورڈکٹ کو مینیپولیشن کی بات کی جا رہی ہو, جس کسی سے بھی کی جا رہی ہو, جو بھی کر رہا ہو, اس کی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. حکومت بھی اسی ساتھ ہوگی کیونکہ اب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں, خواہ وہ شہباز شریف صاحب کی ویڈیو ہو ملک قیوم صاحب کے متعلق یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہوں, تو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس طرح کے عناصر موجود رہے ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس آ چکی ہیں کہ انہوں نے جوڈیشری کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی. تو ایک دفعہ اگر یہ ایلیگیشن لگے تو اس کی پوری طرح تحقیق ہونی چاہیے. میں صرف ایک سمری کے اندر جملہ اور بھی کہتا چلوں کہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے شاید یہ بھی بات کی کہ پوری لیڈرشپ بیٹھ کے ایلیگیشن لگا رہی ہے تو وہ اس وجہ سے زیادہ سیریس ہے کیونکہ وہ پوری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, مریم صاحبہ بھی, شہباز شریف صاحب بھی, شاہد خاقان عباسی بھی. تو اگر یہی پیرامیٹر ہو ایلیگیشنز کو سچ مان لینے کا تو ان سب نے مل کے جو آصف علی زرداری صاحب پہ آج سے پہلے ایلیگیشنز لگائی ہیں پھر وہ بھی سچ مان لیتے ہیں. میں نے سچ تو نہیں کہا, میں نے کہا انکوائری ہونی چاہیے. اچھا نہیں, یہاں بات یہ ہو رہی ہے سعد بھائی, بات یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے کہا کہ اس میں غلطی کر دی ہے, العزیزیہ اور فلیگ شپ کو مکس کر دیا گیا ہے, تو اس پر ہم نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سینئر لوگ یہاں موجود ہیں, یہ غلطی نہیں ہو سکتی. مجھے ذرا بات کرنے کا یہاں پہ موقع دیجیے گا کہ بات یہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں کہ آپ کی پوری پارٹی نے آ کر اس کو میڈیا پہ ڈیفینڈ کیا, قانونی کورس کیا اختیار کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں, دیکھیے اس کی دو سائڈیں ہوتی ہیں. ایک سائڈ ہوتی ہے لیگل, جو وکیل صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ عدالت عدلیہ سوموٹو بھی ہو سکتا ہے, خود بھی عدالت جا سکتے ہیں. ابھی یہ بیل لے رہے تھے بیماری کے بہانے پہ, وہاں پہ یہ دے دیتے یہ ساری چیزیں. تو ایک تو اس کی یہ سائڈ, دوسری اس کی سائڈ ہوتی ہے مسعود پولیٹیکل امپلیکیشن ہوتی ہے. جب یہ اٹیک کریں گے ہمارے اوپر, جب یہ امپلیکیٹ کرنے کی ہمیں کوشش کریں گے, اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, لیکن امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑے گا آگے, ہم چپ نہیں رہ سکتے. تو ہمیں انہوں نے امپلیکیٹ کیا, بار بار ہمارے پرائم منسٹر کا نام لیا, تو ہمیں واپس انہیں جواب دینا پڑا. اچھا اب اگلی بات, قانونی طور پر, سوشلی, ریلیجیسلی, کسی بھی سوسائٹی میں, ویسٹرن میں, ایسٹرن میں, جب کوئی بندہ جھوٹ پہ کنوکٹ ہو جاتا ہے, جھوٹ بولنے پہ اسے سزا ہوتی ہے عدالت سے, تو اس کی گواہی کو اتنی ذمہ داری سے اس کے بعد نہیں لیا جاتا. یہ وکیل صاحب بیٹھے پوچھ لیں ان سے, مریم صفدر اوان صاحبہ جھوٹی ہیں اور فراڈ دستاویزات میں سزا بھگت چکی ہیں. اس ٹائم وہ بیل پہ ہیں, وہ ایک مجرمہ ہے اور ان کو جھوٹ بولنے اور فراڈ کرنے پہ عدالت سزا دے چکی ہے. اور اسی طرح کا فراڈ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا, فورجری کی تھی انہوں نے ڈاکومنٹس میں جو انہوں نے جمع کروائے تھے. آپ کو پتا ہے, مجھے نہیں, آپ کو نہیں, میڈیا کو نہیں, بیٹ رپورٹرز کو نہیں, 10 PMLN کے ورکرز کو نہیں, بلکہ ملک کی سب سے بڑی اعلیٰ عدالت کے معزز جج صاحبان کے سامنے. یہ تو ہے ہمت اس نہتی لڑکی کی کہ کہیں پہ بھی کچھ بھی فیبریکیٹ کر کے دے سکتی ہے. تو یہ میں, آپ, یہ رپورٹر, یہ ہم لوگ کیا چیزیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. تو جب یہ عدالت میں جو مصدقہ ریکارڈ ہے اس کو جھوٹا کیلبری والا جمع کرا سکتی ہیں اور اس میں 7 سال کی سزا بھگت رہی ہیں اس ٹائم. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں نے ضمانت ملی ہے, لیکن وہ اس پہ مسعود بری نہیں ہوئی. تو کیونکہ یہ جھوٹی ہے اور فراڈ میں مسعود میں اس میں تو مجھے تو ان کی بات پہ کوئی یقین نہیں ہے. نمبر 1. جی نمبر 2 میں یہ بات کروں گا کہ اگر میں دوبارہ بار بار کہتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی بھی صداقت ہے ان کی کسی بھی کلیم میں تو انہیں عدالت جانا چاہیے تھا. اور تیسری بات, یہ جب بار بار کہتی میرے پاس اور بھی ہے, میں وہ سامنے لے آؤں گی. دیکھیے مسعود, جس کے پاس جو ہوتا ہے اس کو فوراً لانا چاہیے. یہ بھی کرائم ہے کہ آپ کے پاس کسی چیز میں, کسی کیس میں کوئی ایویڈنس ہو اور آپ سامنے نہ لائیں.
یہ بھی اس سے بڑا کرائم اور کون سا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس پریس کانفرنس سے یہ تو ثابت ہے نا کہ مخاطب عدالتیں نہیں ہیں، اس پریس کانفرنس سے مخاطب عدالتیں نہیں تھیں، جو چیزیں بعد میں سامنے لانے والی ہوں گی ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو ان کے پاس، کیا آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسے ہی معاملہ ہو۔ سعد رسول صاحب جانا چاہیے، مریم نواز شریف صاحب یہ بات کر رہی ہیں، ناصر بٹ نامی شخص کے حوالے سے منسوب کی گئی ہے یہ ویڈیو، ان دونوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے اس مبینہ ویڈیو کو ہم شہادت کتنی کریڈیبل سمجھ سکتے ہیں؟ مگر سعد مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ایک مختصر سے بریک۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ بہت اہم معاملہ ہے، براہ راست ہم اسی لیے آج آپ سے مخاطب ہیں اور بات کر رہے ہیں اس اہم معاملے پر جس نے پورے ملک میں ایک بے چینی پیدا کر دی ہے کہ جو ایویڈنس مبینہ طور پر نون لیگ کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں، جو ویڈیو پیش کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، ان کو غلط طریقے سے فیصلہ سنایا گیا، غلط سزا دی گئی۔ یہاں پر بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے کہا کہ یہ جو ویڈیو ہے، جو آڈیو ہے، اس کا فورنسک ابھی نہیں ہے، ابھی اس کی تحقیقات ہونی ہے، اور انہوں نے اس پر کئی اعتراضات اٹھائے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز نے اسے پیش کیا ہے جو پہلے سے کنوکٹڈ ہیں، جس شخص کے ساتھ اسے منسلک کیا گیا ناصر بٹ، اس کے بارے میں یہ اطلاعات موجود ہیں کہ وہ شخص کبھی قتل کے الزام میں مفرور رہا ہے۔ تو ایسے شخص اگر کسی ایسی شخصیات کوئی ایویڈنس لے کر آتی ہیں تو اس کی قانونی حیثیت کیا تبدیل ہو جاتی ہے؟ سعد رسول صاحب یہ بہت اہم سوال ہے۔ جی بالکل منصور بھائی، یہ بڑا ضروری سوال ہے۔ میں اس کو ذرا ایکسپلین کرتا چلوں کہ مریم نواز صاحبہ کا اس ساری سچویشن کے اندر ایک راوی کا کردار ہے، ایک جس طرح کہ ہم یہ تو پرنسپلز ہمارے اسلامک جورسپروڈنس میں بھی ہیں، ہماری کرمنل جورسپروڈنس میں بھی ہے کہ راوی کا کیریکٹر کیا ہے۔ ایک شخص اگر کہے کہ میں نے فلانے سے سنا اور اس نے فلانے سے سنا، تو جو درمیان میں چین ہے، کیا اس میں کوئی ایسا شخص تو نہیں جس کی انٹیگریٹی اتنی خراب ہو کہ اس کی بات سنی نہ جا سکتی ہو؟ ہماری اسلامک جورسپروڈنس میں اس طرح کی احادیث رد کر دی جاتی ہیں، ہماری کرمنل جورسپروڈنس میں اس طرح کی گواہیاں رد کر دی جاتی ہیں۔ لیکن مریم نواز صاحب کا اس کے اندر ایک راوی کی صورت تب ہوتی اگر ہمارے پاس ویڈیو موجود نہ ہوتی، اگر صرف مریم نواز صاحبہ یہ کہتی کہ مجھے ناصر بٹ نے بتایا، جس نے کہ جج صاحب واپس آتا ہوں آپ کے پاس، بہت انٹرسٹنگ یہاں پہ ویڈیو اور یہ جواب ہمیں ضرور چاہیے آپ سے۔ لیکن میرے ساتھ اس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ بھی موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ اور نواز شریف صاحب کی ترجمان بھی ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ کی قیادت جو یہ مبینہ آڈیو ویڈیو سامنے لے کر آئی ہے، سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جب یہ آپ کے پاس موجود تھی تو آپ اسے عدالتوں میں لے کر کیوں نہیں گئیں؟ پریس کانفرنس آپ نے کیوں ضروری سمجھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مسعود بات یہ ہے کہ ہم اگر پچھلے 2.5 سال کا کانڈکٹ دیکھیں، شریف فیملی کا، محمد نواز شریف کا، مریم نواز کا، وزیر اعظم ہوتے ہوئے، تمام امیونٹی ہوتے ہوئے جو وہ کلیم کر سکتے تھے، عدالت آئین قانون کے سامنے پیش ہوئے بطور وزیر اعظم، اس کے بعد ایک اقامے کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا جہاں پینما کی منی لانڈرنگ کی بات شروع کی اور جس میں ان کا نام تک موجود نہیں تھا، پھر JIT میں بطور وزیر اعظم گئے، اس کے بعد آپ دیکھیں مسلسل نیب کے اندر ہر روز مریم نواز کے ساتھ وہ نیب میں پیش ہوتے رہے، اور یہ سوچتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن خاموشی سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر روز صبح وہ جاتے تھے اور ہر روز صبح واپس وہ لاہور آتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنی بیگم کو بستر مرگ پر چھوڑ کے لندن سے واپس جب فیصلہ آیا تو وہ واپس آئے۔ جو آج NRO کے نعرے لگتے ہیں نا، جو لوگ جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹی کو لے کر جیل جاتے ہیں، وہ NRO نہیں مانگتے، لیکن آج جو ویڈیو ہے اس کے بعد میرے خیال میں جو بحث ہونی چاہیے کہ ایک سوالیہ نشان ہے انصاف کے حصول پروسیس کے اوپر پاکستان کے اندر، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چیف جسٹس پاکستان ہیں وہ اس چیز کا نوٹس بھی لیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ انصاف کے تقاضے کس طرح پورے نہیں ہوئے۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر وقت کا وزیر اعظم جو ہے اس کو انصاف نہیں مل سکتا، اور جو جج صاحب ہیں ان کی ویڈیو میں جو ایڈمیشنز ہیں کہ وہ فیصلے کے خود نکات لکھوا رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اندر کیا کیا لوپ ہولز ہیں، کیا کیا گیپس ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ان نوٹس نہیں جائے۔ اگر ان نوٹس گیا تو پورے انصاف کے پروسیس سے پاکستان کی عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو یہ تمام ان
اداروں سے جو منسلک ہیں انصاف کے ساتھ، چاہے وہ ہائی کورٹ ہیں چاہے وہ سپریم اچھا کورٹ ہیں. مریم صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، فیصلہ کن دن، معذرت آپ کی بات منقطع ہو رہی ہے، اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ کیا آپ نے اس بات کا بھی ہوم ورک کیا ہوا ہے، اس چیز کا ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ جب آپ ڈیفینیٹلی یہ آڈیو ویڈیو عدالتوں میں پیش ہوگی، آپ کو بھی چاہنا ہوگا اگر نواز شریف صاحب کا کیس کالعدم قرار دینے کا جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں عدالت سے ہی ہوگا، جب وہاں پہنچیں گے تو پھر ارشد ملک صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، ناصر بٹ سے بھی پوچھا جائے گا، ان مزید لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا جو یہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. کیا آپ نے اس بات کی پوری طریقے سے تیاری کر لی ہے کہ یہ لوگ وہاں پر جا کے بیان بھی دیں گے؟ دیکھیں اس ویڈیو کو ہم نے، یہ مریم نواز صاحبہ نے آج کہا ہے کہ ایک تو یہ کلپس دکھائے گئے جو آج ٹی وی سکرین پہ آپ سب لوگوں نے دکھائے، اس کے علاوہ جو ویڈیو پیکس دیے گئے اور آڈیو پیکس دیے گئے جو وہاں پہ لوگ موجود تھے اور آپ تمام لوگوں کے وہ اب دفاتر میں چیزیں موجود ہیں، وہ ان ایڈیٹڈ ویڈیو ہے. اس کا فورینسک کرائیں، دنیا کے کسی انسٹیٹیوشن سے کرائیں، پاکستان کے اندر کسی بھی چیز سے کرائیں. یہ ہم میڈم ان ایڈیٹڈ تو نہیں ہے کیونکہ ویڈیو الگ ہے آڈیو الگ ہے. مریم صاحبہ نے کہا کہ ان کو جوڑا گیا ہے، یہ ایڈٹ ہو جاتا ہے. نہیں سر، نہیں، یہ بات نہیں ہے. جی ویڈیو جو ہے اس کے اندر کیونکہ آواز جو ہے وہ کم ہے اور آڈیو الگ اسی کی ریکارڈ ہوئی ہے. 2 فائلز ہیں جو کہ تمام لوگوں کو مہیا کر دی گئی ہیں اور وہ دونوں الگ الگ فائلز ہیں. اور جو اگر آپ دیکھیں گے آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ساؤنڈ کم ہوتی ہے، جب آپ وہ کلپس دیکھتے ہیں اسکرینز پہ آج لوگوں نے دیکھا تو وہ ساؤنڈ کم ہو جاتی ہے، اس لیے آڈیو سیپریٹ فائل ہے، اس کا ویڈیو کی فائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. دونوں ڈفرینٹ فائلز ہیں. ان ایڈیٹڈ فائلز آپ لوگوں کے تمام لوگوں کو مہیا کر دی گئی ہیں. دنیا کے کسی جگہ فورینزک لیبز میں لے کر جا سکتے ہیں. جو اس کا نوٹس لے گا، اگر وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اس کی کریڈیبلٹی اور اوتھینٹسٹی کو چیک کروانے کے لیے. میں آپ کا اطمینان جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اطمینان اس پر کیسے ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے اس کا فورنزک کروا لیا تو کہاں سے کروایا؟ اگر بغیر فورنزک کے تو آپ بھی نہیں آئے ہوں گے، اگر بغیر فورنزک کے آپ لوگ آئیں تو یہ بہت 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 مشکل بن سکتی ہے آپ کے لیے. دیکھیں ہم لوگوں نے اپنا پورا ہوم ورک کر کے ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی عوام کے سامنے یہ حقائق رکھے ہیں اور اس کے اندر تمام چیزیں بہت ذمہ داری کے ساتھ پیش کی گئی ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب نے شروع کیا کہ یہ ایسے irrefutable ایویڈنسز ہیں اور تو ہم اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے. لیکن آج پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چل گیا، اور جو کرپشن کا جھوٹا بیان، آپ یہ دیکھیں حسین نواز وہ جج صاحب خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 1 روپے کی کرپشن دونوں کے لیے جہاں وہ بزنسز کرتے تھے ثابت نہیں ہو سکی، نہ کوئی تعلق منسلک. میڈم آپ نے اس کا فورنزک کہاں سے، ملک سے ہی کرایا ہے، ملک کے باہر سے کرایا ہے؟ اس کا فورنزک آپ نے کہاں سے کرایا ہے جو آپ وہ جب وقت آئے گا تو وہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو گفتگو سنی ہے، جو کلپس انہوں نے دیکھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس پہ تو بات ہو رہی تھی فلیگ شپ کی، آپ العزیزیہ کر رہے ہیں اس کے اندر. میری جی عزت میرے ہاتھ میں ہے اور میں شہباز گل صاحب کو جواب نہیں دیتا. جی میں سن نہیں پایا آپ کی بات. میں نے کہا جی میری عزت میرے ہاتھ میں ہے اور میں شہباز گل صاحب جیسے میں ان کو جواب نہیں دیتا. اچھا یہ ناصر بٹ جو شخص ہے جس کا نام بھی لیا، اس کے بارے میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ قتل کے الزام میں اس پر الزام تھا اور یہ پھر مفرور رہا ہے یہ شخص. تو ایسے شخص کی کوئی گواہی، کوئی ایسے شخص کی شہادت، اس کو آپ کتنا کریڈیبل سمجھیں گی یا دنیا اس کو کیا سمجھے گی؟ مسعود صاحب یہ گواہی نہیں ہے ان کی، ایک ویڈیو ہے جس میں جج صاحب کا ایڈمیشن ویڈیو کے اندر لائیو موجود ہے. یہ ناصر بٹ صاحب نے ابھی جو سعد رسول صاحب بات کر رہے تھے، میں اس کی طرف جاؤں گی کہ یہ ناصر بٹ صاحب نے سنائی نہیں ہے کہانی، نہ مریم نواز نے سنائی ہے. یہ ایک ویڈیو موجود ہے جس میں جج صاحب کا ایڈمیشن ہے اور تمام ریکارڈڈ ویڈیو ہے. تو اس میں وہ صرف ناصر بٹ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں اور ناصر بٹ صاحب کے اوپر اگر کوئی یہ جو دیکھیں ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے جو اپوزیشن کا کام ہے پچھلے 10 مہینے سے جاری ہے، تو وہ تو یہ باتیں کریں گے. بات اس وقت ناصر بٹ صاحب کے کانڈکٹ کی نہیں ہونی چاہیے، جج صاحب کے کانڈکٹ کے اوپر ہونی چاہیے جس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے. اور اس کنڈکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ
نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے وہ کیسے کالعدم ہو سکتی ہے؟ آپ کی کوشش یہی ہے, آپ کا مطالبہ بھی یہی ہے. سعد رسول صاحب, ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ, کیونکہ ان کو کنویکشن بھی ہوئی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں, پھر ناصر بٹ جو ہے ان کا بھی ایک کنڈکٹ ہمارے سامنے موجود ہے. ایسی صورت میں یہ ویڈیو آڈیو جو مبینہ طور پر احتساب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب سے منسوب کی گئی ہے, یہ کتنی کریڈیبل مانی جائے گی؟ دیکھیے, میں مریم نواز صاحب, میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ اگر تو صرف سنی سے, جس کو ہیر سے کہتے ہیں, اگر تو صرف روایت ہوتی ایک شخص سے دوسرے شخص کو کہ میں نے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے ناصر بٹ سے سنا ہے, جو کہتا کہ مجھے جج ارشد ملک صاحب نے کہا, پھر تو جو کریڈیبلٹی ہے درمیان کے وٹنسز کی وہ زیادہ ضروری ہوتی, راوی کی پرسنل کریڈیبلٹی زیادہ ضروری ہوتی. اس سچویشن کے اندر بھی وہ کسی حد تک ضروری ہے جس کو کہ عدالت دیکھ سکتی ہے, لیکن اگر ویڈیو کی اپنی اوتھینٹسٹی پروف ہو جائے کہ واقعی درست ویڈیو ہے, اور اس کے بعد ویڈیو کے کیریکٹرز, یہ ویڈیو کی اوتھینٹسٹی پروف ہونی اکیلی شاید ناکافی ہو, کیونکہ قانون شہادت آرٹیکل 164 اینڈ ETO کا سیکشن 29 کے نیچے کچھ اور بھی پیرائے ہیں. میں نے بھی ایک ججمنٹ آپ کو میں بتاتا چلوں, عارف ہاشوانی اس کیس سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس کے نیچے رہتے ہوئے ایک پہلی بات یہ کہ ویڈیو کی اوتھینٹسٹی پروف ہو, دوسرا وہ کہ جو کیریکٹرز اس میں موجود ہیں, جو کم از کم 3 کیریکٹرز ہیں, ایک جو بنا رہا ہے ویڈیو, 2 جو اس کے اندر متعلقہ کیریکٹرز ہیں وہ ایڈمٹ کر لیں کہ ہاں یہ بات واقعی ہوئی تھی, تو یہ بات بڑی ضروری ہوگی. اور تیسری سب سے ضروری بات, حالانکہ قانون میں یہ ضروری ہے, سیاست میں اتنی ضروری نہیں لگتی, قانون میں یہ بات بڑی ضروری ہے کہ یہ ویڈیو بظاہراً کوئی رمضان کا ٹائم فریم اس میں لگ رہا ہے, کیونکہ روزوں کی بات ہو رہی ہے کہ روزے شروع ہو چکے ہیں, تو یہ ویڈیو کس کی تحویل میں رہی رمضان سے اب تک, یعنی اس کی چین کیا ہے ایویڈنس کی, یہ 3-4 بڑے ضروری فیکٹرز ہیں. اگر یہ تمام پروف ہو جائیں تو مریم نواز صاحبہ کی پرسنل کنوکشن اس ویڈیو کے آڑ میں نہیں آئے گی, یہ ویڈیو ایڈمٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ کے پاس مزید بھی ثبوت موجود ہیں, مزید نام موجود ہیں, آج ذکر کیا گیا پریس کانفرنس میں, تو بچا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ سچ ہے, آپ پورا یقین ہے آپ کو کہ بالکل درست بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, سب قوم کے سامنے آج کیوں نہیں رکھ دیا گیا؟ دیکھیں, ایک جو چیز قوم کے سامنے رکھنی اور جو چیز اس وقت موضوع تھی وہ رکھتی گئی ہے, جیسے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے, اور وقت آنے پر ہر چیز رکھی جائے گی, لیکن مجھے امید ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اس کے اوپر ہی کالعدم قرار دیا جائے گا وہ فیصلہ جو ایڈمیشن خود جج صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے وہ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ وارن کر رہے ہیں, آپ لوگ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا کر دیا جائے ورنہ مزید چیزیں لے آئیں گے سامنے. نہیں جی, ہم کسی کو وارن نہیں کر رہے, یہ پہلے مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کر دی ہے کہ یہ ہم نہ کسی قسم کے وہ 10 ماہ والے, ہم وزیر اعظم عمران خان نہیں ہے کہ لوگوں کو دھمکیاں دیں, اور ہم نے ایک چیز مگر وہ تو مطالبہ کر کے گئی ہے کہ یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے, ادروائز ورنہ میں مزید چیزیں سامنے لے آؤں گی. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں استاد, جو کہ مریم نواز صاحبہ ہیں, انہوں نے یہ نواز, وہ خود بھی وکٹم ہے ان فیصلوں کی, اگر آپ کو پتا ہو, اور مطلب آپ کو پتا ہے ظاہر ہے, لیکن انہوں نے آج جو بات بار بار دہرائی کہ یہ صرف نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 22 کروڑ عوام کی رائے کا مسئلہ ہے, اور پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے کہ کس طرح پاکستان کی عوام کی رائے کو پھانسی چڑھایا گیا, کبھی بدر کیا گیا, کبھی آپ نے دیکھا کہ جس اس سے شریف فیملی گزری, اور یہ 2.5 سال کا جو پورا پیریڈ ہے, جس طرح سے ایک پورے ٹرائل سے, نہ صرف لیگل ٹرائل بلکہ میڈیا ٹرائل سے بھی گزری, اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں 10 ماہ کے اندر. تو یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس. ٹھیک ہے مریم صاحب, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ تمام شواہد آج کیوں نہیں سامنے رکھ دیے گئے. جی سعد بھائی, آپ سوال کیجئے گا, آپ مجھے پتا ہے کہ آپ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ سے. ایک بریک کی طرف جانا ہے, آپ چلیں, آپ سوال کر لیجئے, سوال چھوڑ کر بریک پر جائیں گے اور پھر جواب لیتے ہیں. نہیں,
ایکچولی سوال نہیں، میرا ایک چھوٹا سا کامنٹ تھا جو کہ آئی ایم شیور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اس کو شاید ایگری کریں گی کہ ہم اس وقت بات دو مختلف چیزوں کی کر رہے ہیں. یہ ویڈیو اور اس کے شواہد اگر پوری طرح پروو بھی ہو جائیں تو یہ نواز شریف صاحب کی جو نیب کی کنوکشن ہے جس کے اندر ان کو سزا ہوئی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جو سپریم کورٹ کے تھرو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ریویو کے اندر پھر گیا اور ریویو ڈسمس ہو گیا، یہ ویڈیو اگر حتمی طور پہ ایڈمٹ بھی کر لی جائے تو اس کا اس ڈسکوالیفیکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنالٹی اٹین کر چکا ہے، اس کے اندر انفلوئنس کا یا بائس کی کوئی ایلیگیشن بھی نہیں ہے. یہ صرف ان کی سزا اور نیب کے فیصلے سے ریلیٹ کرتی ہے. نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ حتمی رہے گی. اچھا ٹھیک ہے مریم صاحبہ، اس کا جواب میں آپ سے لوں گا ایک بریک کے بعد. ایک مختصر سے بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے جیسے سعد رسول صاحب نے کہا کہ یہ جو مبینہ آڈیو ویڈیو ٹیپ موجود ہے یہ متعلق ہے العزیزیہ ریفرنس کی، جس میں 7 سال قید و مشقت کی سزا ہوئی ہے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو، اور ان کو جرمانہ بھی ہوا اس پر. جو نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ سے ہوئی تھی، اس سے اس ویڈیو کا کوئی تعلق نہیں ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ، اب آپ کیا توقع کر رہی ہیں؟ یہ پریس کانفرنس بھی کر دی، مزید شواہد بھی آپ سامنے لانے کی بات کر رہی ہیں. آپ توقع کیا کر رہی ہیں کہ اگر یہ مبینہ ویڈیو واقعی کریڈیبل ہے تو اس کے بعد آپ حکومت کے کسی ایکشن کا انتظار کریں گی کہ وہ کوئی کمیشن بنائیں، تحقیقات شروع کریں، آپ خود عدالتوں میں جائیں گے؟ آپ کیا توقع کر رہی ہیں کہ ہونا کیا چاہیے، یا سو موٹو اس پر کسی قسم کا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی جو پریس ٹاک تھی اور اس کے اندر جو حقائق پیش کیے گئے، ظاہر ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے آنریبل ججز نے بھی دیکھی ہوگی، اور میڈیا پہ اس وقت چونکہ وہ ہے اینڈ اسٹارٹ ٹو اینڈ پریس کانفرنس دکھائی بھی گئی. جو ہائی کورٹس ہیں ان کے بھی ججز نے دیکھی ہوگی، اور جہاں ہماری پٹیشنز آلریڈی پڑی ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ بہت سے سوالیہ نشان اٹھاتی ہے جو کنوکشن ہوئی میاں صاحب کو اور اس کے اوپر. تو میرے تو خیال میں جو مجھے ذاتی طور پر امید ہے کہ یہ ان نوٹس نہیں جائے گا اور اس کے اوپر نوٹسز دیے جائیں گے اور جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے. لیکن اس جو سزا ہوئی ہے اس کے اندر میاں صاحب کو رہا کرنا چاہیے. اور ہاں، اگر دوبارہ ٹرائل ہو یا جو بھی اعلیٰ عدلیہ فیصلہ کرے، دیکھیں میاں صاحب نے 2.5 سال 3 سال جو فیصلے آئے ان کو قبول کیا، خاموشی کے ساتھ نیب کا فیصلہ ہو، یہ سب کچھ ان کو پتا تھا. اور کبھی ملک کی خاطر، کبھی ملک کی سلامتی کی خاطر جس طرح سے ملک گزر رہا تھا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا نوٹس بھی لیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میاں صاحب کو رہا کرنا چاہیے. اب ایک دن بھی بوجھ ہوگا ضمیر کے اوپر اگر ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے. ہاں، اس کے بعد ٹرائل ہو، جو جہاں بھی اس کو ٹیسٹ کرنا ہو ایویڈنس کو، جیسے میں نے پہلے کہا. مگر آپ کی پوزیشن بڑی دلچسپ ہے مریم صاحبہ، آپ کی پوزیشن بڑی دلچسپ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ایکشن ہو، سب نے دیکھا ہوگا، ہم نے دکھا دیا ہے، ہم مزید چیزیں بھی دکھا سکتے ہیں. آپ یہ کہتی ہیں کہ اس پر جو بھی لیگل ایکشن ہونا ہے وہ خود ہو. آپ خود سے یہ معاملہ لے کر عدالتوں میں جانے کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ دلچسپ پوزیشن ہے. یہ بات نہیں جی، میں نے بالکل یہ بات نہیں کی. میں آپ کی دلچسپ پوزیشن کو دلچسپ نہیں رہنے دوں گی. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا آپ نے مجھے کہا آپ کی امید کیا ہے، تو میری امید تو یہی ہے کہ خود اس کا چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے، اور ہائی کورٹ کے جو کورٹس میں ججز ہیں ان کو، اور ہم قانون کے تمام تقاضے پورا کرتے ہوئے، اور ہماری بھی لائرز کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے اس کے اوپر. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو آج حقائق کو رکھا گیا ہے مشاورت کے ساتھ، اور مظاہرے بھی تھی، مشاورت بھی تھی، اور انشاءاللہ وہ تمام ایسپیکٹس جو ہیں اس کو بھی پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کی طرف سے لیگل ایکشن کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اگر منڈے کو آپ ورکنگ ڈے ہوگا تو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں ابھی آپ منڈے تک کا انتظار کریں، میں ابھی ڈسکلوز کروں گا آپ کو اپنی اسٹریٹجی. اچھا، ابھی آپ ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتی. چلیں، ممکنہ طور پر کیا کیا آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں؟ سعد رسول صاحب، کیا کیا آپشنز موجود ہیں نون لیگ کے پاس؟
دیکھیے نون لیگ کا اس وقت نواز شریف صاحب کے ٹرائل کے اندر جو کنوکشن ہوئی ہے جس کے متعلقہ یہ ایفیکٹولی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ٹیپ ہے، اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو ہو یا نہ ہو وہ تو ایک طرف کی بات ہے. نون لیگ اپنی طرف سے اس اپیل کے اندر ایک درخواست دائر کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ ہمارے سامنے کچھ نئے شواہد ہیں جس کی ٹرانسکرپٹ، جس کی چیزیں ہم عدالت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ٹرائل کی سزا کے فیصلے کے اوپر بہت بڑی ایک شیڈو کاسٹ کرتی ہے. جب اس طرح کی اپلیکیشن عدالت عالیہ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جائے گی تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں ایک میں سے 3 آپشنز، میرے خیال میں 3 پاسبل آپشنز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کر سکتی ہے. ایک، اگر وہ اس کی فورینسک کروائے ویڈیو کی، اس کی اوتھینٹسٹی کروائے اور پتہ چلے کہ ویڈیو درست نہیں ہے تو ان کی اپلیکیشن ختم ہو جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے ریگولر جس طرح اس نے نیچے سے کنوکشن کی اپیل سننی تھی وہ اپیل سنے گی، فیصلہ کر دے گی. دوسرا، اگر پتہ چلے کہ یہ ویڈیو درست ہے اور اس ویڈیو کے تمام قانونی تقاضے پورے ہو چکے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے صورت میں اگر فورینسک درست ثابت نہیں ہوتا تو پیش کرنے والوں کو پھر سزا بھی ہو سکتی ہے. بالکل، پیش کرنے والوں کے سامنے مس ریپرزنٹیشن کی سزا ہو سکتی ہے. ہم نے آلریڈی دیکھا کہ فیک چیزوں کو عدالت کے سامنے سبمٹ کرنے کے اندر نواز شریف صاحب کے ہی پیناما کے کیس کے اندر مریم نواز صاحبہ کے خلاف کچھ آبزرویشنز اور کچھ ڈیکلریشنز بھی آئیں. تو اب ہم وہ کاروائی تو ایک طرف ہو سکتی ہے. اگر یہ پتہ چلے کہ یہ ویڈیو درست ہے اور یہ ویڈیو قانون کے تمام تقاضے پورے کرتی ہے تو عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک میں سے دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ عدالت عالیہ یہ پچھلی کنوکشن کو سیٹ اسائڈ کرے کہ واقعی وہ اثر و وثوق کے نیچے ہوئی ہے اور وہ درست نہیں ہوئی، اور ڈائریکٹ کر دے کہ کوئی نئے جج صاحب پراپرلی ایویڈنس کو اپریشیٹ کر کے پھر سے پورا ٹرائل کریں. جس سچویشن میں نواز شریف صاحب کی جو آلریڈی کنوکشن ہے، جو ان کی سزا ہے، وہ ختم کرنی پڑے گی، وہ رہا ہوں گے. ناب ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن پھر اس کیس کے اندر ان کو رہائی دینی پڑے گی اور ایک نیا ٹرائل چلے گا از سر نو. تیسری آپشن یہ ہے کہ عدالت عالیہ یہ کہے کہ ہم اگر آپ کو یا ہمیں یا کسی کو نیچے کے جج صاحبان پہ، نیب کے جج صاحبان پہ اعتراض ہے یا وہ ٹھیک نہیں کر رہے یا وہ اثر وثوق میں آ سکتے ہیں تو ہم خود یہ سن لیتے ہیں. ہم اس سٹیج پہ ہائی کورٹ کی سٹیج کے اوپر آپ نیچے کی سزا کو چھوڑ دیں، نیچے کی ججمنٹ کو چھوڑ دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف صاحب سے پوچھتی ہے کہ جی آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کا منی ٹریل کیا ہے، آپ ہمیں بتا دیں کہ احساسہ جات کیسے بنائے گئے تھے. ہم نیچے کے کنوکشنز کو بالکل نہیں دیکھتے، ہم نیچے کی ججمنٹ کو نہیں دیکھتے. آپ ہمارے سامنے اپنی منی ٹریل پروف کر دیں، ہم آپ کو رہا کر دیں گے. نہیں پروف کر سکیں گے تو ہم آپ کو سزا دے دیں گے. تو یہ 3 پاسبل براڈ آپشنز ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں شاید ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اور ایسی صورت میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیفیمیشن کا کیس بھی فائل کر سکتے ہیں اور اگر رہائی ہوتی ہے تو ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں. دیکھیں اگر نواز شریف صاحب کی اس کیس کے اندر رہائی ہوتی ہے اور وہ کسی اور کیس میں گرفتار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے خلاف ایک سے زیادہ کیسز ہیں، بلکہ ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا کہ نیب نے جیل میں جا کے تفتیش کی، تو اگر تو وہ کسی اور چیز میں گرفتار نہیں ہوتے اور ان کی یہ والی کنوکشن ختم ہو جاتی ہے تو بالکل وہ ایک آزاد سٹیزن ہوں گے جو کہ سارے دنیا میں کہیں پہ بھی گھوم پھر سکتے ہیں. لیکن اس وقت نواز شریف صاحب کی جو کنوکشنز کی بات ہے یا جو کیسز کی بات ہے اس کو میں نیب کی کاروائی کو پریمپٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں اپنی اسپیکولیشن بتاؤں کہ میرے خیال میں کیا ہوگا ایسی سچویشن میں جہاں پہ نواز شریف صاحب کے بیٹے خود عدالت کے سامنے آ کے انہوں نے انویسٹیگیشن ٹرائل فیس نہیں کیا، شریف خاندان کے کچھ دیگر لوگ جن میں اسحاق ڈار صاحب بھی، شہباز شریف صاحب کے بیٹے بھی، داماد بھی ملک سے باہر ہیں، تو شاید یہ اپریہنشن ہو. اور میں یہ بات نیب کے بہاف پہ نہیں کر سکتا، وہ خود ہی اپنی بتائیں گے، لیکن نیب شاید ان کو واپس اریسٹ کسی اور کیس کے اندر کر لے بجائے کہ ملک سے باہر جائیں، اس کے بعد کبھی ٹرائل پورا نہ ہو سکے، کبھی تفتیش پوری نہ ہو سکے، کبھی دیگر ریفرنسز پورے نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے مریم صاحبہ، گو کہ بہت دور کی بات ہے مگر آپ کی موجودگی ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہے اور ملک سے باہر جانے کا ان کو موقع مل جاتا ہے تو بھی اپوزیشن کی رہبر کمیٹی ایکٹیو رہے گی، احتجاج جاری رہے گا، حکومت کے خلاف جو کوششیں ہیں وہ جاری رہیں گی؟ پہلی بات تو یہ کیوں نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے جائیں گے؟ نواز شریف صاحب اس ملک کے لیے نواز شریف صاحب نے اپنا خون پسینہ دیا، پاکستان کی عوام کی. نہیں، وہ آپ لوگ کافی دنوں سے کہہ رہے تھے نا کہ انہیں علاج کے لیے جانا ہے، اس لیے میں نے سوال کیا. میری بات میں نے سن لیا آپ کا سوال. مسعود ملک میں آئے تھے رائے جانے کے لیے نہیں، جیل جانے کے لیے آئے تھے. اور یہ جو بیانیہ ہے نا کہ صحت اور یہ، ہاں اگر میاں نواز شریف صاحب
ان کو لگے کہ انہوں نے باہر جانا ہے صحت کے لیے یا ڈاکٹر کے لیے، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن اس ملک اور اس مٹی کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اور جس طرح انہوں نے پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہوگا. اور پھر جو قربانی دی کوٹ لکھپت، کبھی ہڈیالہ جا کر، اور یہ جانتے ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری میں بات کہنا چاہتی ہوں حسن نواز، ٹھیک ہے کیونکہ وقت کم ہے، یہ جو اپوزیشن جمع ہوئی ہے، ساری رہبر کمیٹی بنی ہے اور ابھی چیئرمین سینٹ کے کو ان کی سیٹ سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد کی جو اسٹیپس ہیں وہ بھی ویسے ہی جاری رہیں گے. وہ اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت کے خلاف تا حیات، یہ جتنی دیر یہ لوگ حکومت میں رہیں گی، سلیکٹڈ حکومت تب تک جاری رہے گی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ، سعد رسول صاحب، ڈاکٹر شہباز گل پروگرام کا حصہ تھا. گفتگو آپ نے سنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. خبر کی دنیا. پنجاب گروپ آف کالجز دے رہا ہے خوابوں کو حقیقت، کیونکہ پاکستان کے تمام میڈیکل، انجینئرنگ، آئی ٹی اور بزنس کے پروفیشنل اداروں میں ہمارے طلباء کی تعداد سب سے زیادہ ہے. بے شک یہ طلباء قوم کا اثاثہ اور فخر ہے. اور اب انٹرمیڈیٹ امتحانات 2018 میں 11,515 طلباء A+ گریڈ اور 16,703 طلباء A گریڈ لے کر کامیابی کے ساتھ سب سے آگے. The largest educational network in Pakistan. Punjab Group of Colleges. We believe you can. اچھا سلامت ہمیں بچائے آ جائے. پورا بادشاہ کو اپنی پڑی ہوئی ہے، پہلے بادشاہ تو بچ جائے. وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں ڈائیو بھی کروں گا. یہاں کی گراؤنڈوں میں تو جب بھی کھلاڑی نے ڈائی ماری ہے تھلے روڈ آ گئی. ادھر کاج پڑے ادھر پروپڑی پڑی. حسب حال دیکھیے اگلا پروگرام صرف دنیا نیوز پر. لذیذہ رس ملائی گھر میں فوراً تیار. دنیا نیوز بلاگ کے لیے تعاون کیا ہے لذیذہ کھیر مکس، رشتوں میں لائے پیار کی مٹھاس. دنیا نیوز ہیڈ لائنز کے لیے تعاون کیا ہے نیا سرف ایکسل، 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز. سرف ایکسل. موجودہ حکومت کٹ پتلی اور سلیکٹڈ. عمران خان نے سبز باغ دکھائے مگر ہر نعرہ جھوٹ نکلا. عوام کے معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے نکلا ہوں، پاک سرزمین کا دفاع کرتے رہیں گے. بلاول بھٹو. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.